اللہ تعالیٰ کے ادب کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اللہ ذوالجلال کے نام تعظیم و احترام سے پیش کیے جائے۔ جب بھی اللہ ذوالجلال کا نام لیا جائے، بولا جائے، لکھا جائے تو تعظیم کے الفاظ کا اضافہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا یہ ادب ہے کہ جہاں اللہ ذوالجلال کا نام لکھا ہو ان اوراق کو بھی ایسی جگہوں پہ نہ لے جایا جائے جو نجاست کی جگہ ہے۔ ایسے اوراق کی عظمت کا خیال کیا جائے، جن اوراق میں اللہ ذوالجلال کا نام لکھا جائے انہیں کبھی بھی گمامے میں پھینکا نہ جائے، انہیں کبھی بھی کہیں پھینکا نہ جائے۔ اور جب بھی مسلمان اللہ ذوالجلال کے مبارک نام کو لکھا ہوا دیکھے، اسے چاہیے کہ فوراً اٹھا لے اور اس کی بے حرمتی سے لوگوں کو بھی بچائے، اپنی اولاد کو سکھائے کہ اللہ ذوالجلال کے نام کی عظمت کو باقی رکھے۔ یہ علمی کتابیں ہوں یا اوراق ہوں جن میں اللہ ذوالجلال کا نام لکھا ہے، قرآن مجید میں، احادیث نبویہ میں، وہ کاپیاں جن میں بچے لکھتے ہیں، جہاں بھی اللہ ذوالجلال کا اسم مبارک لکھا ہو ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کو زمین پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ محمد بن صالح بیان کرتے ہیں، میں نے بشر بن حارث سے سوال کیا کہ ایک بات تو بتاؤ کہ تیرا نام اتنا دنیا میں معروف کیوں ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے بہت بڑی ہستی ہیں آپ۔ تو بشر بن حارث نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے، میں ایک عام سا آدمی تھا، ایک دن میں نے کیا دیکھا کہ راستے میں ایک کاپی پڑی ہے، جب میں نے اسے اٹھایا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ میں نے اسے صاف کیا، جلدی سے میں نے اسے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ میرے پاس 2 ہی درہم تھے اور صرف میں ان 2 درہموں کا مالک تھا۔ میں عطار کے پاس گیا، اس سے عطر خریدا۔ یہ مہنگا عطر خریدنے کے بعد میں نے اس کاپی کے ورقے کو صاف کیا اور اس پہ خوشبو لگائی۔ جب میں سو گیا تو خواب میں میں نے دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے، یا بشر بن حارث، یا بشر بن الحارث، رفعت اسمنا عن الطريق وطيبته لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة ثم كان ما كان۔ اے بشر بن حارث، راستے سے تم نے میرے نام کو، راستے سے تم نے ہمارے نام کو اٹھایا اور خوشبو لگائی، میں آپ کے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبو والا بنا دوں۔ پھر کیا ہوا؟ وہ ہوا جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے میری اچھی تعریف دنیا میں پھیلا دی۔ انبیاء علیہ السلام نے اسی ادب کو سامنے رکھا۔ دیکھیے سیدنا آدم علیہ السلام، جب انہوں نے اللہ کے سامنے توبہ کی ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تیری قدرت ہے، ربی قدرت علی وقضیت علی، اللہ تیری قدرت تھی، تو نے میرے بارے میں فیصلہ کیا، بلکہ یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم سے ظلم ہو گیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ فرمایا، تم تو خسارہ پانے والوں میں سوچ۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کا ادب دیکھی، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ تو نے مجھے بیمار کیا ہے، اب مجھے شفا بھی دے دے، بلکہ کہنے لگے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے۔ اس سے بڑا ادب کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تکلیف مجھے پہنچی ہے، تکلیف کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا ادب، فرماتے ہیں لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی، کہ تم نے اپنی خوابوں کی تعبیر پوچھی ہے، کھانا لانے تک میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا، یہ میرا لینتھ ایکسپیرینس ہے، علم کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ادب کو دیکھیے، فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین،
میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، ہدایت دی، وہی کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اور یہ نہیں کہا والذی یمرضنی ویشفین کہ وہی مجھے بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، بلکہ کیا کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ تو یہ ادب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے۔ کیا فرماتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ وہ خیر اور بھلائی جو تو نازل کرتا ہے اور تو نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ انا فقیر الی خیرک یا رب ومحتاج، اے اللہ میں اس خیر کا محتاج بھی ہوں، فقیر بھی ہوں۔ یہ نہیں فرمایا اطعمنی، مجھے کھلائیے۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح خوبصورت تعبیر سے ادب کی بات کی ہے۔ اور اللہ عز و جلال نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو وہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تو نے ہمیں اتار دیا ہے تو اب معاف کر دے، بلکہ نسبت اپنی طرف کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم سے ظلم ہو گیا اپنی جانوں پر، تو معاف کر دے۔ سیدنا خضر علیہ السلام کا ادب دیکھیے کہ یہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وما فعلته عن امری، میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا۔ کان یفعل بالوحی، وہ اللہ عز و جلال کی طرف سے وحی آتی تو اسی کے مطابق ہی کام کرتے، لیکن جب کشتی کو توڑنے کی بات آئی ہے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم سے توڑی تھی، تو کیا کہا فأردت ان اعیبها، میں نے چاہا کہ اسے عیب والا بنا دے تاکہ بادشاہ جو ظالم ہے وہ اس کشتی کو قبضے میں نہ لے لے۔ تو یہ توڑنے کی بات کو اللہ کی طرف نسبت نہیں کی، اپنی طرف نسبت کی۔ اور جب دیوار کھڑی کرنے کی بات آئی تو کیا کہا فأراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، یہ اچھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ اب یہ نہیں کہا جہاں کشتی توڑنے کی بات آئی فأراد ربک ان اعیبها کہ تیرے رب نے ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کو توڑ دوں۔ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھی چیز کی نسبت اللہ عز و جلال کی طرف کی ہے، اور کسی بھی نقص والی چیز کی نسبت اللہ عز و جلال کی طرف نہیں کیا کرتے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ادب دیکھی، قیامت کے دن اللہ عز و جلال جب سوال کریں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهِينِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ بناؤ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے نہیں کہا، بلکہ فرمائیں گے ان کنت قلتہ فقد علمت۔ ادب یہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ میرے مالک اگر میں نے کہا تو وہ آپ کے علم میں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے تو نہیں کہا، تعبیر وہ پیش کی ہے جس میں اللہ عز و جلال کا ادب ایک پیارے پیغمبر نے باقی رکھا ہے۔ یہ اللہ عز و جلال کا ادب ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے میرے مالک تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے لیکن میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، تو غیب کی خبروں کو بھی جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو صرف یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادب جو سکھایا ہے کہ اللہ عز و جلال کے ساتھ بات کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، اللہ کا نام لکھتے ہوئے، اللہ کا نام بولتے ہوئے اللہ عز و جلال کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے اور عظمت کے الفاظ کا اضافہ کرنا چاہیے۔ کس طرح اللہ عز و جلال نے ما زاغ البصر وما طغى یہ تعبیر پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمان کی طرف نظریں اٹھائی ما زاغ بصره وما طغى فإنه لم يزغ يمينا أو شمالا ولا طغى فنظر أمام المنظور وإنما كان مطرقا ما زاغ البصر وما طغى۔ یہ پیارے پیغمبر نے اپنی نظر کو دائیں بائیں نہیں پھیرا، بلکہ جو حکم تھا اس پہ ہی فوکس کیا ہے، اپنی نظروں کو جھکایا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ عز و جلال نے
کس قدر خوبصورتی سے تعبیر کی ہے، ما زاغ البصر وما طغى. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ادب تھا. نیک لوگ اور صالح لوگ جو جنوں میں سے ہیں، جن کا تذکرہ اللہ عز وجل نے فرمایا ہے، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں سے ارادہ کیا گیا ہے کسی شر کا، یا اللہ عز وجل نے ان کے لیے اچھی بات کا ارادہ کیا ہے. یہاں شر کی بات کرتے ہوئے انہوں نے فعل مبنی للمفعول بیان کیا ہے. ارادہ کیا گیا ہے، اس بات میں دو رائے نہیں کہ اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن صالح اور نیک جن بھی اللہ عز وجل کے ادب میں کس طرح تعبیر خوبصورت پیش کی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں، کہ زمین والوں کے لیے ارادہ کیا گیا. امام جریری اس لیے کہا کرتے تھے، منذ 20 سنة ما مددت رجلي في الخلوة فإن حسن الأدب مع الله تعالى أولى. 20 سال ہو گئے ہیں میں نے اپنے پاؤں کو بھی نہیں پھیلایا خلوت میں بھی، کیونکہ اللہ عز وجل کا ادب یہ سب سے بلند ہے. اللہ عز وجل ہمیں اپنا ادب سکھا دے اور ہمارے اندر ایسے آداب پیدا فرما دے جس سے ہم اللہ عز وجل کا تقرب حاصل کرنے والے اور اللہ کے محبوب لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں، اور سب سے بڑے ادب پیش کرنے والی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن جنت الفردوس میں رفاقت نصیب فرما دے اور اپنے دیدار کا مستحق بنا دے.